بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت اور بے پایاں درود و سلام اس ہستی پر جس نے ماں کی خدمت اور صلہ رحمی کو گناہوں کا کفارہ بنایا اور زمانہ جاہلیت کی اس روش کو ختم کیا جس میں ماؤں کی بے قدری کی جاتی تھی اور ماؤں کو آپ نے عزت و وقار بخشا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت عطا بن یسار آج کی حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ ایک انوکھا سوال لے کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ آپ اپنا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میں نے خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس خاتون نے اس پیغام کو رد کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ایک دوسرے شخص نے اسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس عورت نے قبول کر لیا۔ تھوڑے وقت کے بعد دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو مجھے غیرت آئی کہ میرے پیغام کو اس نے رد کر دیا اور دوسرے شخص کے پیغام کو اس نے قبول کر لیا، تو میں نے غیرت کے نام پر اس عورت کو قتل کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اپنے کیے پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے دو تین چیزیں آپ کو یہاں پر سمجھنا ہوگی۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا حق دیا ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پر نکاح نہ کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ دوسری چیز، اس حدیث پاک کے اندر غیرت کا ذکر آیا تو غیرت پسندیدہ بھی ہوتی ہے، اچھے کام کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرد اس معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے کہ اس کی محرم عورتیں، اس کی رشتہ دار، اس کی بہن، بیٹی، اس کی زوجہ، وہ نامحرم لوگوں کے سامنے بے پردہ نہ آئے۔ تو اس معاملے میں غیرت مند ہونا یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن جس طرح اس حدیث پاک کے اندر ذکر آیا کہ اس نے غیرت کے نام پر ایک انسانی جان کو قتل کیا، یہ غیرت انتہائی مذموم ہے۔ تیسری چیز جو یہاں پر پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، اور ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو آئیے ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ساری بات سنی اور پہلا سوال یہ کیا کہ کیا اس قاتل کی والدہ زندہ ہیں؟ کیا اس کی ماں حیات ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ اس کی والدہ انتقال کر چکی ہے۔ تو پھر آپ نے جو حل بتایا، جو توبہ اور معافی کا طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا کہ توبہ کرے، قاتل توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان جب اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی سلوشن دیا، یہی توبہ کا طریقہ دیا کہ توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کے اندر مشغول ہو جائے تاکہ اس کے پرانے گناہوں کی تلافی کا باعث بن سکے۔ اب یہاں پر عطا بن یسار جو مسئلہ لے کر آئے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے شروع میں اس کی والدہ کے متعلق کیوں پوچھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اب یہ آپ پیش نظر رکھیں کہ عبداللہ ابن عباس صاحبان علم اصحاب رسول میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامہ کا لقب دیا، یعنی اس امت کا بہت بڑا عالم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے علم کے مطابق، میرے نالج کے مطابق، ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس عمل کے مقابلے میں کوئی اور عمل مجھے نظر نہیں آیا جو اتنی تیزی سے انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کر دے۔ یعنی اگر ان کی ماں زندہ ہوتی تو عبداللہ ابن عباس اس کے گناہوں کی تلافی کا جو اس کو حل بتاتے وہ یہی تھا کہ وہ اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھ کر ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی پیش نظر رہے
کہ اس نے ایک قتل کیا تھا تو قتل میں توبہ تو اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ جو اس نے گناہ کیا ہے، جو قتل کیا ہے، اس کا وہ جرمانہ بھی دے گا، جس کو دین کی اصطلاح میں دیت کہا جاتا ہے۔ ہاں، اگر مقتول کے گھر والے معاف کر دیں تو پھر توبہ کافی ہوگی۔ آخر میں ہم اصول حدیث کی ایک نئی بات سیکھیں گے۔ پیچھے ہم راوی، سند اور متن کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم بنیادی طور پر حدیث پاک کہتے کسے ہیں یہ سیکھیں گے۔ حدیث کا لفظی مطلب ہے گفتگو اور بات چیت، لیکن اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر اور بالخصوص اصول حدیث کے اندر آپ نے حدیث کا مفہوم یاد رکھنا ہے، اس کی تعریف یاد رکھنی ہے کہ ہر وہ قول، فعل اور تقریر جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اسے ہم حدیث پاک کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا کام ہوا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی، وہ بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک کی بنیادی طور پر 3 قسمیں۔ اگر اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قول ہے، تو اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ اگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تو اس کو حدیث عملی کہیں گے۔ اور اگر اس میں جیسا کہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا تو اس کو حدیث تقریری کہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔